ڈر تھا، کیا خوف تھا، یہی جانتے ہیں۔ اس کو انہوں نے منظور نہیں کیا۔ ہماری اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے ہم سے دوران شرائط مناظرہ ہی کہہ دیا کہ آپ دعویٰ پیش کریں، جبکہ بھی شرائط طے نہیں ہوئی، ابھی تک شرائط طے نہیں ہوئی، کہا آپ دعویٰ پیش کریں۔ ہم نے کہا کہ آپ دعویٰ نہیں پیش کر سکتے۔ اس پر سے انہوں نے کہا کہ ہم مدعی نہیں ہیں، مدعی ہونے سے انکار کیا، اور کچھ باتیں بھی انہوں نے دلیل مدعی کے تعلق سے کہی۔ اور اس کے بعد جو ہے ہماری بات ہو رہی تھی اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ لفظ عالم الغیب کا استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ ہم علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں، عالم الغیب نہیں مانتے۔ آپ بھی عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اس پر اتفاق ہے تو اس پر بات نہیں کرنی۔ اگر اس پر ہم نے کہا اگر بھائی آپ کہتے ہو کہ ہم عالم الغیب مانتے ہیں، اگر حیدرآباد دیوبندی جی کی بات مان لی جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عالم الغیب مانتے ہیں، تو جب ہم دعویٰ دیں گے، ہیں ٹھیک ہے، اور آپ جواب دعویٰ دیں گے، آپ دعویٰ دیں گے، ہم جواب دعویٰ دیں گے، تو اگر اس کی وضاحت میں تو یہ بات سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ کے نزدیک علم غیب عالم الغیب ہے تو ہم بھی پیش کریں گے، اگر ہمارے نزدیک اگر کسی نے ہمارے معتبر کتاب سے آپ نے ثابت کیا عالم الغیب تو ہم اس کا جواب دیں گے آپ کے سامنے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا غلط کہی، ہم نے غلط بات ان کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور کہہ دیا۔ اور اس کے بعد یہ بات اور بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے مدعی ہونے سے انکار کیا۔ اس کے بعد آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے دعویٰ بھی پیش کر دیا۔ اب سوچئے شرائط مناظرہ کی دھجیاں کون اڑا رہا ہے؟ آپ بتائیں کون اڑا رہا ہے؟ اچھا دعویٰ تو دیا، اور دعویٰ کس پر دیا؟ ابھی میرے سامنے جو ہے یہ اصول مناظرہ پر لکھی ہوئی کتاب ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے تالیف متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ، شاگرد رشید مناظر اسلام حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر۔ صفحہ نمبر جو ہے 14 ہے، لکھا ہے موضوع، اس سے مراد وہ عنوان ہے جس پر مناظرہ ہو رہا ہے۔ کیا ہے موضوع؟ اس سے مراد وہ عنوان ہے جس پر مناظرہ ہو رہا ہے، جس پر مناظرہ ہو رہا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اس پر جو لکھا ہے کہ جس پر مناظرہ ہو رہا ہے وہ موضوع ہے۔ اچھا اب ہمیں موضوع پر بات کرنی تھی، اب یہ جناب والا نے کس پر دعویٰ دیا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ موضوع کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہیں تم نے شرائط اصول مناظرہ پر کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، اور اگر آپ نے پڑھی ہے بتا دے تو میں اپنی شکست لکھنے کو تیار ہوں۔ تو ابھی میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنی اصول مناظرہ پر کتاب پڑھی اور کیا سمجھ رکھتے ہیں۔ یہ ان کے ہی گھر کے مولوی نے لکھا ہے اصول مناظرہ کے اوپر۔ ابھی میں آپ کو پہلے یہ سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دعویٰ کس پر دیا۔ تھوڑا انتظار کریں، میں ان کی آڈیو نکال رہا ہوں، اور جیسے ہی ملے گی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے دعویٰ کس پر دیا۔ ہاں یہ سنیے، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ معزز و محترم سامعین حضرات، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنا دعویٰ پیش کرتے، مگر ان کے پاس دعویٰ پیش کرنے کی جرأت نہ ہوئی، لہذا اللہ کے علم کے متعلق ہم نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا۔ کیا کہا؟ اللہ کے علم کے متعلق ہم نے دعویٰ پیش کر دیا۔ موضوع کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں ہم نے اصول مناظرہ پر کتاب پڑھی ہے، اور ہمارے تعلق سے کہتے ہیں اگر آپ کہہ دیں کہ ہم نے اصول مناظرہ پر کتاب پڑھی ہے تو ہم اپنی شکست لکھنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے اصول مناظرہ پر، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا کہنا ہے ہم نے اصول مناظرہ پر کتاب پڑھی ہے، تو جناب من آپ کے گھر کی کتاب ہے۔ آپ کے گھر کی کتاب سے مراد میری کہ آپ کے گھر کے مولوی نے لکھا ہے، جسے آپ متکلم اسلام کہتے ہیں، شاید ابھی زندہ ہیں، یہ پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ کیا لکھا؟ موضوع اس سے مراد وہ عنوان ہے جس پر مناظرہ ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 14 ہے۔ تو آپ بتائیں مناظرہ کس پر ہو رہا تھا؟ جناب من آپ بتائیں مناظرہ کس پر میں بڑی سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ مناظرہ کس پر ہو رہا تھا؟ علم غیب رسول پر ہو رہا تھا نا۔ تو آپ نے اللہ کے علم پر جو ہے دعویٰ کیوں دیا؟ کیا آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ موضوع پر دعویٰ دیا جاتا ہے؟ آپ نے یہ نیا دوسرا موضوع کیوں نکالا؟
اس سے یہ ثابت ہوا آپ نے موضوع کو چھوڑ کر دوسرا موضوع چن لیا، یعنی جس پر ہماری بات ہونی تھی آپ اس سے ہٹ گئے، آپ نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی اور آپ نے دعویٰ کیا دیا اللہ کے علم پر۔ اچھا، اب جو انسان جس چیز پر دعویٰ پیش کرتا ہے اس پر دلیلیں پیش کرتا ہے، آپ نے اللہ کے علم پر دعویٰ پیش کیا تو اب آپ کو کیا ہونا تھا کہ اللہ کے علم پر جو ہے دلائل پیش کرتے۔ اور بتائیں اللہ کے علم پر کتنے مناظرے ہوئے ہیں، اللہ کے علم پر کتنے مناظرے، اور آپ سے اللہ کے علم پر مناظرہ کر کون رہا تھا، چیلنج کس پر آیا تھا؟ علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ تو آپ کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ دعویٰ کس پر دیتے ہیں، اور آپ کے بقول آپ مدعی نہیں تھے۔ اس جو موضوع طے ہوا تھا، ہمارا جو موضوع طے ہوا تھا وہ علم غیب رسول تھا، تو اس پر شرائط طے ہو رہے تھے، تو آپ نے اس موضوع کو چھوڑ دیا۔ آپ کو کیا پریشانی آئی، کیا پریشانی آپ کو آئی، اتنی اجلت میں کیوں آ گئے؟ ہم آپ سے بڑی سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں حیدر عباس دیوبندی جی کہ آپ نے اللہ کے علم پر جو ہے دعویٰ کیوں پیش کیا؟ کس اصول مناظرہ کی کتاب میں آپ نے پڑھی ہے؟ کہاں سے آپ نے اصول مناظرہ کی کون سی کتاب میں آپ نے پڑھی ہے کہ آپ نے موضوع کو چھوڑ دیا اور اللہ کے علم پر آپ نے دعویٰ پیش کر دیا؟ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، آپ اصول مناظرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے اصول مناظرہ پر کتاب پڑھی تو میں شکست لکھنے کو تیار ہوں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں شرائط کے تعلق سے کیا لکھا ہوا ہے۔ شرائط مناظرہ کے لیے، یہ بھی صفحہ نمبر 14 ہے، مناظرہ کے لیے جو قواعد طے کیے جاتے ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں۔ مناظر کو چاہیے کہ لکھے ہوئے شرائط کے مطابق گفتگو کریں۔ یہ اصول مناظرہ کی کتاب ہے، کس نے لکھا؟ آپ کے مولوی نے لکھا، جس کو آپ متکلم اسلام کہتے ہیں، مولانا الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں مناظرہ کے لیے جو قواعد طے کیے جاتے ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں۔ مناظر کو چاہیے کہ لکھے ہوئے شرائط کے مطابق گفتگو کرے۔ اب ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ شرائط میں کیا طے کیا گیا تھا؟ آپ بتائیں شرائط میں کس پر ہمیں گفتگو کرنی تھی؟ علم غیب رسول پر نا؟ آپ نے کس پر دعویٰ دیا؟ اللہ کے علم پر دیا۔ یہ شرائط کو آپ نے توڑا کہ نہیں توڑا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے شرائط کہاں توڑے کہ باہمی رضامندی سے مکمل شرائط طے ہوں گے، اس کے بعد دعویٰ جواب دعویٰ حکم اس کی وضاحت۔ آپ نے یہ کام کیا؟ نہیں کیا۔ یہ آپ نے دوسری جو ہے آپ نے شرائط توڑی۔ اچھا، تیسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد دلائل و براہین پیش ہوں گے، جب دعویٰ جواب دعویٰ حکم پیش ہوگا اس کی وضاحت لی جائیں گی۔ آپ نے کیا کیا؟ دلیلیں دینی شروع کر دیا آپ نے کتنے شرائط توڑے؟ اچھا، اس کے بعد آپ آگے آئیں، جب تک کہ ہم نے آپ کو جواب دعویٰ تک نہیں دیا، حکم تک نہیں دیا، اور شاید آپ نے مطالبہ بھی نہ کیا ہو، شاید میں کہہ رہا ہوں، یقینی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، کہ آپ نے جواب دعویٰ مانگتے کیسے؟ کیونکہ آپ نے موضوع پر تو دعویٰ ہی نہیں دیا تھا، آپ نے اللہ کے علم پر دعویٰ دے دیا تھا اور اس پر گفتگو کیے جا رہے تھے۔ ابھی میں صرف شرائط پر اس چھوٹی مختصر سی گفتگو میں بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اصول مناظرہ مولوی حیدر عباس دیوبندی جی کہتے ہیں، لیکن انہیں کتنا احساس ہے اور کتنا علم ہے اصول مناظرہ پر، وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے دلیلیں دینی شروع کر دی اللہ کے علم پر۔ اچھا، دلیلیں جب دے رہے تھے تو اکثر و بیشتر جو ان کی دلیلیں تھیں، جو زیادہ فوکس کر رہے تھے، جو زیادہ باتیں کر رہے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کر رہے تھے۔ اب وہ کیا انہوں نے کہا انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے شرائط کو توڑا ہے اور خود کو جو ہے مناظر کہتے ہیں، یا ان کے جو چاہنے والے وہ ان کو بڑا مناظر کہتے ہیں اور نام کے نعرے لگاتے ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کیسی حرکت کی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، چالاکی کے ساتھ شرائط کو توڑتے ہوئے تیسرا ایڈمن بنایا۔ کتنا بنایا؟ تیسرا، پھر شرائط کو توڑ دیا۔